बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ के कार ख़ास को बिलाखिर इस्तीफ़ा देना पड़ गया है, ओहदे से हटना पड़ गया है और ओहदे से उनको ज़बरदस्ती हटाया गया है, चूँकि ये इतना बड़ा ओहदा है कि कोई भी इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे लाहौर बार एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर को नज़रबंद कर दिया गया है और उसकी वजह यह है कि वो एक खातून वकील के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे, जिनको गैर कानूनी तौर पर उठाया गया था। उस पर उनका मुकदमा लड़ रहे थे और उस मुकदमा लड़ने में ही उनको नज़रबंद कर दिया गया, जिसके ऊपर फिर वकला की जानब से बड़ा सख्त स्टैंड सामने आया है। और साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की गिरफ्तारी, जिसको जो लापता हुए थे, अब बिलाखिर उनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर कर दी गई है। और साथ जो हमारे गैर आइनी अपोजिशन लीडर हैं, उनकी जानिब से ये बात की गई है कि इंतखाबात अक्टूबर में नहीं होंगे और 6 माह आगे भी हो सकते हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो निज़ाम है सरकारी, वो इस हद तक जा पहुँचा है कि सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, सरकार को उनसे ख़तरा है, आवाम को उनसे ख़तरा है और मुल्क को उनसे ख़तरा है। क्योंकि एक करप्शन है, करप्शन के साथ जो चोर बाज़ारी है, हम अगर पुलिस के शोबे को देख लेते हैं, हम मुख्तलिफ FIA को देख लेते हैं, कभी हम FIA के कोई लोग जालसाजी करते हुए पकड़े जाते हैं, कभी एंटी करप्शन के लोग पकड़े जाते हैं, कभी पुलिस के लोग पकड़े जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये नासूर बन चुके हैं। आपको याद होगा सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था। सिंध हाई कोर्ट को ये बताया गया था कि सैकड़ों ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो इन प्ली बार्गेन के जरिए नैब से वो छुटकारा हासिल कर चुके हैं या नैब केसेस उनके ख़त्म हुए हैं और दोबारा उनको उन्हीं ओहदों पर बहाल भी कर दिया गया, उनको तरक्कियाँ भी दी जा रही हैं। और फिर उस पर सिंध हाई कोर्ट ने एक्शन लिया था, लेकिन चूंकि वो जरदारी माफिया के खास लोग थे, इसी वजह से कोई उनको पूछने वाला नहीं है। दूसरी जानिब ये मनी चेंजर कंपनी के नुमाइंदे हैं। मनी चेंजर कंपनी के नुमाइंदे से मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए हथियाने पर असिस्टेंट डायरेक्टर कारपोरेट क्राइम सर्कल और दीगर के खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। ये डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं कारपोरेट क्राइम सर्कल के, और उनके साथ बाकी लोग हैं, ये इसमें मुलव्वस थे। सस्ते डॉलर की फरोख्त का लालच देकर मनी चेंजर कंपनी नुमाइंदे से मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए हथियाने के मामले में ये पेशरफ्त सामने आई है और असिस्टेंट डायरेक्टर कारपोरेट सर्कल क्राइम सर्कल शौकत रजा और दीगर के खिलाफ बाकायदा तौर पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। FIA के ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर शौकत रजा और दीगर के खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरी के ऑर्डर्स डायरेक्टर सिंध सलाम शेख ने जारी किए। सरबराह एंटी करप्शन सर्कल को वाक़े से मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ को सामने लाने का भी कहा गया है और इंक्वायरी से कबल 7 जून को मुबैना स्कैंडल में मुलव्वस तमाम जो मुलजमान थे तो उनको तफ्तीशी अफसरान को कराची के जोनल ऑफिस में क्लोज किया गया था। FIA में डेपुटेशन पर तैनात सिंध पुलिस के DSP शौकत रजा और सब इंस्पेक्टर अबू उमैर वाक़े हुकाम के इल्म में आने के बाद से सामने आने को तैयार नहीं है। ये आए थे सिंध पुलिस से, आए थे FIA में डेपुटेशन पर। एक DSP है जो शौकत है और एक सब इंस्पेक्टर है जो इसमें इन्वॉल्व था। और 14 अप्रैल के वाक़े की रिपोर्ट मनी चेंजर कंपनी के नुमाइंदे की मुद्दत में 20 मई को थाने में FIR दर्ज हुई। थाने नुमाइंदे की दर्ज FIR के मुताबिक मुबैना तौर पर FIA के नाम पर नुमाइंदे से 30 लाख रुपए हथियाया गया। शिकायत गुजार के मुताबिक रकम मुबैना मुलव्वस एहलकारों ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना इल्ज़ाम में उससे ली है और इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये एक DSP हैं और एक सब इंस्पेक्टर हैं जो FIA में गए और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं क्राइम सर्कल के, उनकी जानिब से ये फ्रॉड किया गया है और ये फ्रॉड का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इनके खिलाफ तगड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा। अभी तक तो वो सामने नहीं है और फिर केसेस ख़त्म हो जाते हैं। हमने देखा यहाँ तो रहो अनवार के खिलाफ कहते थे कि 450 लोगों का कत्ल है, लेकिन वो सारे केसेस से बरी हो गए। तो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो इतना कमज़ोर है कि इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये चंद महीनों के बाद ही सामने आ जाते हैं और उन्हीं ओहदों पर वापस आ जाते हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर कराची के सदर अकरम चीमा की गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। 2 रोज़ पहले वो लापता हुए थे। पुलिस के मुताबिक अकरम चीमा को DSP की मोबाइल जलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब तक वो बैग पर थे, वो खामोश थे, लेकिन अब उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के 2 दिन तक तो पता नहीं था और अब चूँकि आज वर्किंग डे शुरू हो गया है तो उनकी गिरफ्तारी को शो कर दिया गया है और कहा गया है कि DSP की मोबाइल जलाने के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया है।
دہشت گردی دفعات کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک ہی رہنما بچے تھے کراچی سے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کیا پتہ ان کا بھی جو مستقبل ہے وہ پریس کانفرنس ہو۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اکرم چیمہ کے ساتھ عابد جیلانی بھی لاپتہ ہوئے تھے۔ رہنما پی ٹی آئی راجہ اظہر نے بتایا کہ عابد جیلانی نے چیئرمین شاہ فیصل ٹون ہیں، دونوں رہنما ادارہ نور حق میں اجلاس میں موجود تھے، اور 2018 میں این 239 سے کرنگی سے اکرم چیمہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، اور پھر ان کی گرفتاری اب ظاہر کر دی گئی ہے دہشت گردی کے مقدمہ میں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کراچی کے یہ صدر ہے۔ دوسری جانب لاہور بار ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے، اور یہ خاتون وکیل ایک گرفتار ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے بھی اس کے اوپر سٹینڈ لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ زمان پارک کے ایریا میں خاتون وکیل کا دفتر ہے، اور اس کو وہاں سے جو ہے وہ ان کی جانب سے اٹھایا گیا اور گرفتار کیا گیا۔ اور اس میں کیا ہے، چونکہ جیو فینسنگ میں جن لوگوں کا نام ہے اس میں بھلے صحافی تھے، ایسے صحافی ہیں تمام تفتیش میں ان کا نام بطور صحافی آ چکا ہے، اس کے باوجود وہ ابھی تک باہر نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال ہے جو وہاں پر وکلا تھے، حتیٰ کہ فوڈ پانڈا کے لوگ تھے جو وہاں سے جو اس ایریا میں موجود تھا، اس کے خلاف کارروائی ہوئی اور اس کے خلاف معاملات سامنے آئے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ سینئر نائب صدر ہے آصف امین گرایا، وہ ان کو 3 MPO کے تحت نظر بند کر دیا ہے پولیس کی جانب سے۔ آج اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر، چونکہ کل سے ہی رات سے ہی لاہور بار ایسوسی ایشن کے مختلف جو ممبران ہیں وہ انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہے اور ان کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو ان کو نظر بند رکھا گیا تو پھر تو آج اس کا مطلب ہے لاہور میں پھر وکلا کی جانب سے جو رد عمل آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو آج رہا کر دیا جائے۔ لیکن یہ جو چیز ہے یہ بتاتی ہے کہ نظام ہمارے ملک کا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے علاوہ کوئی اور ہی چلا رہا ہے، اور آئین اور قانون کی جو بالادستی کی ہم بات کرتے تھے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی کی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا دعویٰ کیا ہے راجہ ریاض نے۔ یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اپوزیشن لیڈر کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً کارروائی مکمل ہو چکی تھی، لیکن ہمارا نظام ایسا ہے کہ وہ ایک کیس میں آرڈر ہو جاتا ہے، آرڈر کے بعد پھر وہ کیس دوبارہ فکس نہیں ہوتا، مقرر نہیں ہوتا، اور وہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں، اور اگر کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر بیٹھا ہے وہ 3 مہینے وہ بھی اپنا انجوائے کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں جو آپ کی یہ حکومتیں ہیں، نگران حکومتیں ہیں، پتہ ہے کہ غیر آئینی ہیں لیکن ان کو چلایا جا رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ عدالتوں کی جانب سے ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں، درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اس پر نوٹس چل رہے ہیں، اور یہ معاملہ ایسے چلتا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو راجہ ریاض بھی بیٹھے ہیں، تحریک انصاف کے یہ منحرف رکن اسمبلی ہیں اور اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں۔ انہوں نے ایئر وائس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اکتوبر میں انتخابات نظر نہیں آتے۔ جب یہ ایک آئینی عہدہ بن چکا ہے اپوزیشن لیڈر کا، تو جب ایک آئینی عہدہ جو وزیر اعظم کے بعد اسمبلی میں سب سے بڑا عہدہ اپوزیشن لیڈر کا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آئین کے مطابق مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے، اور پھر بھی لوگوں میں نہ کوئی شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ عدالت ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کو 6 ماہ تک توسیع دینے کی گنجائش ہے۔ اب یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے 6 ماہ کی توسیع؟ کم از کم میں یہ میرے سامنے آئین پاکستان کی کتاب پڑھی ہے، ہم نے نہیں پڑھا کہ آئین میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے بعد بھی آپ 6 ماہ کی توسیع دے سکتے ہیں، چونکہ اب وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ قانون بنانے والے ہیں، وہ کل نیا قانون لے آئیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ حکومت کی توسیع کا معاملہ ایوان میں آیا تو اس کی بھرپور حمایت کروں گا۔ یہ اپوزیشن لیڈر ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر خاموش ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی بھی جلد پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے، اس لیے اڈیالہ سے انہیں رہائی ملی ہے، ورنہ آپ کے سامنے ہے جو کمٹمنٹ نہیں کرتا وہ جیل سے گھر نہیں جاتا۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں کنفیشن، اقبال جرم، کہ جیل سے رہائی، جو اتنا بڑا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اتنا بڑا کوئی دہشت گردی کی ہے، اس کی رہائی صرف ایک کمٹمنٹ ہے، پی ٹی آئی چھوڑنے میں اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے۔ یہ کون کنفیشن کہہ رہا ہے؟ یہ پی ڈی ایم کا جو اہم کھلاڑی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کمٹمنٹ کے بغیر تو اڈیالہ سے رہائی نہیں ملتی، ورنہ آپ کے سامنے جو کمٹمنٹ نہیں کرتا وہ جیل سے گھر نہیں جاتا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کا لگ یہ رہا ہے کہ وہ چھوڑ دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھ سے نون لیگ نے اپنی ٹکٹ کا وعدہ کیا تھا اور وہ آج تک اپنے وعدے پر قائم ہے۔
اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے، جب وہ اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو اس وقت حکمران جماعت ہے، حکمران جماعت کے ساتھ مل کے انتخاب لڑوں گا یا ان کی ٹکٹ پہ انتخاب لڑوں گا، اور وہ ہمارے ملک کا اپوزیشن لیڈر ہے۔ ایسا جمہوریت، آئین کا، پارلیمنٹ کا دنیا میں کہیں مذاق نہیں ہوتا۔ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں بھی اتنا ظلم نہیں ہوتا کہ جمہوریت کس طرح سے مذاق اڑایا جائے کہ اپوزیشن لیڈر کہے کہ وہ حکمران پارٹی کے ٹکٹ پر اگلا انتخاب لڑیں گے، اور وہ اس وقت ہیں اپوزیشن لیڈر اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسری جانب جو لڑائی تھی نجم سیٹھی اور ذکا اشرف کی، وہ ذکا اشرف جیت گئے ہیں۔ نجم سیٹھی جو نواز شریف کے بہت قریبی ہیں، مریم نواز کے بہت قریبی ہیں، اور انہوں نے انت کی، انہوں نے خدمت اس لیول کی ہے کہ جس کا کوئی بھی نعم البدل شریف خاندان کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اوائل میں وہ نواز شریف کے ساتھ جو آپ کو وہ کشتی پہ بھی نظر آتے ہیں، نجم سیٹھی، اور اتنا بڑا عہدہ ہے اور اتنا مال بنتا ہے، اس پہ شریف خاندان کی بھی نظر ہے اور زرداری خاندان کی بھی نظر ہے۔ اب ان چیزوں کو آگے بڑے ایونٹ آ رہے ہیں، ایشیا کپ ہے، ورلڈ کپ ہے، اس میں اپنا بندہ بیٹھا ہو، کیسے یہ مینج کرتے ہیں ساری چیزیں، یہ تاریخ ہے۔ آصف زرداری کی بھی تاریخ ہے اور نواز شریف کی بھی تاریخ ہے میچوں کے حوالے سے۔ بہرحال اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نجم سیٹھی کو ہٹا دیا گیا ہے، اور اب یہ جو وفاقی وزیر ہے احسان مزاری، ان کی جانب سے رات ہی یہ کہا گیا ہے کہ ذکا اشرف ہی چیئرمین پی سی بی ہوں گے۔ تعیناتی کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے اور آج ہی وہ منظور ہونے کا امکان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے آپس میں مذاکرات چل رہے تھے اور مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، نجم سیٹھی گھر جا رہے ہیں، ذکا اشرف کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی ہے وفاقی وزیر کی جانب سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نجم سیٹھی فارغ ہو گئے اور ذکا اشرف اگلے پی سی بی کے چیئرمین ہوں گے، اور شریف خاندان ہار گیا اور زرداری خاندان بلیک میل کر کے اپنا بندہ اتنے بڑے عہدے پر بٹھا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آج کی منظوری کے بعد پھر نجم سیٹھی آگے پھر صحافت کرتے ہیں یا کوئی نیا دھندا شروع کرتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔